جنگل میں بارش ہو رہی ہے۔ مینو ماسی اور رانو چڑیا آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ 3 دن سے لگاتار بارش ہو رہی ہے، اب تو اس بارش کو بند ہو جانا چاہیے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو رانو، لگاتار ہونے والی بارش سے ہر کوئی پریشان ہے، حتیٰ کہ جانور بھی۔ میں ذرا جنگل کا چکر لگا کر آتی ہوں۔ اتنا کہہ کر رانو چڑیا بارش میں اڑنے لگی۔ چڑیا اڑتے اڑتے تھوڑی ہی دور گئی تھی، تبھی اس کی نظر ایک بکری کے بچے پر پڑی جو کہ بارش کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ ارے، یہ بکری کا بچہ تو ٹھنڈ میں کانپ رہا ہے، لگتا ہے اسے اپنے گھر کا راستہ بھول گیا ہے۔ رانو چڑیا نے ابھی اتنا کہا ہی تھا کہ اس کی نظر بکری کے بچے سے تھوڑی دور کھڑے ایک درخت کے نیچے بھیڑیے پر پڑی۔ ارے، یہ بھیڑیا تو ہمارے جنگل کا معلوم نہیں ہوتا، یہ تو کسی دوسرے جنگل کا لگتا ہے۔ رانو چڑیا اڑتے ہوئے بھیڑیے کے پاس پہنچ گئی۔ کون ہو تم؟ جنگل کے سبھی جانوروں کو میں جانتی ہوں، مگر تم اس جنگل کے نہیں لگتے۔ تم صحیح کہہ رہی ہو، میں اس جنگل کا نہیں ہوں۔ اس جنگل سے گزر رہا تھا کہ تبھی بارش شروع ہو گئی، اور بارش سے بچنے کے لیے میں اس جنگل میں رک گیا۔ جب بارش بند ہو جائے گی تو میں چلا جاؤں گا۔ اتنا کہہ کر چڑیا بکری کے بچے کے پاس جا کر بولی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہاری ماں کہاں اور تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام گولو ہے، میں بارش میں کھیل رہا تھا اور کھیلتے کھیلتے دور نکل آیا اور گھر کا راستہ بھول گیا۔ اتنا کہہ کر گولو رونے لگا۔ تم پریشان نہ ہو، میں تمہیں تمہارے گھر لے جاؤں گی۔ میری ماں مجھے منع کر رہی تھی، لیکن میں نے اس کی بات نہیں مانی۔ تمہیں اپنی ماں کی بات کو ماننا چاہیے تھا۔ چلو میرے ساتھ۔ رانو چڑیا گولو کو لیے تھوڑی ہی دور چلی تھی کہ گولو کی ماں گولو کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں آ گئی۔ تم کہاں چلے گئے تھے گولو؟ تمہیں پتا ہے میں کتنی پریشان ہو گئی تھی۔ ماں کو دیکھ کر گولو خوش ہو کر بولا، میں اب ہمیشہ تمہاری بات مانوں گا ماں۔ رانو چڑیا گولو کی طرف دیکھ کر بولی، ارے، اب تم اپنی ماں کے ساتھ گھر چلے جاؤ، جب تک بارش بند نہیں ہو جاتی تم باہر کھیلنے مت آنا۔ گولو اپنی ماں کے ساتھ اپنے گھر چلا گیا۔ رانو چڑیا اڑتے ہوئے مینو ماسی کے پاس آئی اور ساری کہانی سنانے لگی۔ رانو چڑیا کی بات سن کر مینو ماسی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ مینو ماسی، آپ اتنی گہری سوچ میں کیوں ڈوب گئی؟ کہیں وہ بھیڑیا اس معصوم بکری کے بچے کو نقصان پہنچانے کی تو نہیں سوچ رہا تھا؟ ارے نہیں مینو ماسی، وہ بھیڑیا تو خود ڈرا ہوا تھا۔ بارش بند ہونے کے بعد وہ یہاں سے چلا جائے گا۔ اگلے دن بارش رک گئی۔ رانو چڑیا ایک درخت پر بیٹھ کر دھوپ کا مزہ لے رہی تھی، تبھی مونو چڑیا وہاں آ کر رانو چڑیا سے بولی، ارے رانو، تم یہاں آ کر بیٹھ گئی ہو اور وہاں ایک بیچاری بکری پھوٹ پھوٹ کر رو رہی ہے۔ کون سی بکری رو رہی ہے؟ مجھے نہیں پتا، وہ اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس کا بچہ رات سے لاپتہ ہے، چلو میرے ساتھ۔ رانو چڑیا فوراً مونو چڑیا کے ساتھ چلی گئی۔ اس نے وہاں جا کر دیکھا کہ بکری گولو کی ماں تھی۔ رانو چڑیا وہاں جا کر بولی، کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ کل میں اپنے گولو کو گھر پر لے گئی تھی، صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ گھر سے غائب تھا۔ میں نے پورے جنگل میں دیکھ لیا ہے مگر وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ تم پریشان نہ ہو، میں ابھی اسے تلاش کرتی ہوں۔ رانو چڑیا گولو کو ڈھونڈنے لگی، تبھی اس کی نظر ایک درخت کے نیچے کھڑے بھیڑیے پر پڑی جو کہ آرام سے لیٹا ہوا تھا۔ رانو چڑیا اس بھیڑیے کے پاس جا کر بولی، تم نے اس بکری کے بچے کو دیکھا ہے؟ وہی بکری کا بچہ جو کل بارش میں بھیگ رہا تھا۔ میں نے کسی بکری کے بچے کو نہیں دیکھا۔ ارے تم کہہ رہے تھے کہ کل جب بارش رک جائے گی تو تم یہاں سے چلے جاؤ گے۔ ہاں چلا جاؤں گا۔ تم تو ایسے بول رہی ہو جیسے تم اس جنگل کی راجا ہو اور پورے جنگل پر تمہارا ہی حکم چلتا ہو۔ ارے میری جب مرضی ہوگی میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ رانو چڑیا نے اپنے دل سے سوچا کہ مجھے تو اس بھیڑیے پر شک ہو رہا ہے، مجھے جنگل کے راجا شیر سے شکایت کرنی ہوگی۔ رانو چڑیا اڑتے ہوئے جنگل کے راجا شیر کے پاس چلی گئی۔ ساری کہانی بتاتے ہوئے بولی، مجھے اس بھیڑیے پر شک ہو رہا ہے مہاراج۔ یہ سن کر شیر غصے سے بولا، اس کا مطلب ہے کہ وہ بھیڑیا صحیح کہہ رہا تھا کہ تم جانوروں کے خلاف میرے کان بھرتی ہو۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے مہاراج؟ تبھی رانو چڑیا نے دیکھا کہ بھیڑیا جنگل کے دوسرے حصے سے نکل کر گولو کو ساتھ لے کر شیر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ رانو چڑیا بڑی حیرت سے اس کو دیکھنے لگی۔ مہاراج،
مجھے پتا چلا کہ یہ بکری کا بچہ کل سے غائب ہے تو میں جنگل میں اس کی تلاش میں نکل گیا، مگر میں جانتا تھا کہ یہ رانو چڑیا میرے خلاف آپ کے کان ضرور بھرے گی، اس لیے میں نے آپ کو پہلے ہی سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس رانو چڑیا کی وجہ سے دوسرے جنگل کے کوئی بھی جانور یہاں نہیں آتا، بھیڑیے نے کہا۔ شیر نے رانو چڑیا کی طرف دیکھ کر بولا، تم تو کہہ رہی تھی کہ بھیڑیے نے بکری کے بچے کو مار ڈالا، مگر یہ تو تمہارے آنے سے پہلے ہی یہاں پر صحیح سلامت لے آیا تھا، اس کی تمہیں سزا ملے گی، میں اب تمہیں جیل میں ڈال دوں گا۔ اتنا کہہ کر شیر نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اس رانو چڑیا کو پنجرے میں بند کر دو، اور بھیڑیے کی طرف دیکھ کر بولا، تمہاری جب تک مرضی ہو تم یہاں پر رہ سکتے ہو۔ بھیڑیا خوش ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ ادھر مونو چڑیا یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، وہ اڑتے ہی فوراً مینو ماسی کے پاس گئی اور ساری کہانی سناتے ہوئے بولی، کچھ کیجئے مونو ماسی، جنگل کے شیر راجا نے رانو چڑیا کو جیل میں ڈال دیا ہے۔ مونو ماسی گہری سوچ میں گم ہو کر بولی، جب رانو چڑیا نے مجھے بتایا تھا کہ بھیڑیا اس بکری کے بچے کو دیکھ رہا تھا، مجھے تب ہی سے کچھ نہ کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی، لیکن آپ کو اب کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہے، رانو چڑیا کو اس پنجرے سے ضرور نکالیے۔ پریشان نہ ہو مونو، ابھی ہمیں کچھ نہیں کرنا، ابھی ہمیں صرف اس بھیڑیے پر گہری نظر رکھنی ہوگی۔ پہلے ہمیں پتہ کرنا چاہیے کہ آخر اس بھیڑیے کے دماغ میں چل کیا رہا ہے اور وہ کون سا مقصد لے کر اس جنگل میں آیا ہے۔ مونو ماسی اور مونو چڑیا اس دن سے اس بھیڑیے پر نظر رکھنے لگی۔ بھیڑیا سارا دن جنگل میں گھومتا اور دوسرے جانوروں کا شکار چھین کر کھا لیتا۔ اگر کوئی جانور اپنا شکار دینے سے منع کرتا تو اسے جنگل کے راجا شیر کا دوست بتا کر ڈرا دیتا۔ ایک دن بھیڑیا ٹہلتے ٹہلتے گولو بکری کے گھر کے پاس چلا گیا۔ گولو اپنے گھر کے باہر کھیل رہا تھا۔ بھیڑیا اب اسے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگا، مگر اسے نہیں پتا تھا کہ مینو ماسی اس بار نظر رکھے ہوئے ہے۔ مینو ماسی فوراً مونو چڑیا کی طرف دیکھ کر بولی، جلدی سے جاؤ، مہاراجا کو بلا کر لے کے آؤ۔ لیکن کیا مہاراج میری بات سنے گا؟ تمہیں کسی بھی طرح مہاراج کو یہاں لے کر آنا ہے، مجھے اس بھیڑیے کے ارادے صحیح نہیں لگ رہے اور مہاراج کا یہاں آنا بہت ضروری ہے۔ یہ سن کر مونو چڑیا اڑتی ہوئی جنگل کے راجا شیر کے سامنے پہنچ گئی۔ جہاں پر کیوں آئی ہو مونو؟ مہاراج آپ کو ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ چلنا ہوگا، مجھے اب چڑیوں پر کوئی بھروسہ نہیں رہا۔ سوچ لو مہاراج، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو بعد میں پچھتانا پڑے۔ لیکن تم مجھے کہاں لے کر جانا چاہتی ہو؟ مہاراج آپ خود آ کر دیکھ لیجئے، میں آپ کو کیا دکھانا چاہتی ہوں۔ شیر راجا مونو چڑیا کے ساتھ اس جگہ پر پہنچ گیا۔ مینو ماسی شیر راجا کے پاس آ کر بولی، مہاراج آپ اس درخت کے پیچھے چھپ جائیے اور خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے۔ مینو ماسی کے کہنے پر شیر راجا درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ بھیڑیا گولو کے قریب آ کر اس سے بولا، آج تو تمہارا گوشت کھانے کا بڑا من کر رہا ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے تو پچھلی بار جب میں گم ہو گیا تھا تو آپ نے ہی مجھے مہاراج شیر کے پاس لے گئے تھے اور میری ماں کے پاس واپس چھوڑ آئے تھے۔ ارے بکری کے بچے، یہ تو میری صرف چال تھی، میں جانتا تھا کہ اس جنگل میں رانو چڑیا سے تیز دماغ کی کوئی نہیں ہے، میں نے اس کو پھنسانے کی ترکیب کی تھی۔ ہا 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 ہا، میں کچھ سمجھا نہیں۔ جب تم سو رہا تھا تو میں تمہیں منہ میں دبا کر جنگل کے دوسرے کونے میں چھوڑ آیا تھا اور پھر تجھے جگا کر مہاراجا کے پاس چھوڑ آیا، اور جنگل کے اس شیر نے رانو چڑیا کو ہی گناہگار مان لیا۔ لیکن اب مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، اب میں تجھ کو کھا بھی جاؤں گا تو جنگل کا بادشاہ شیر یقین نہیں کرے گا، تجھے کھانے کے بعد میں جنگل میں اپنی منمانی شروع کر دوں گا۔ اتنا بول کر بھیڑیا گولو پر حملہ کرنے ہی والا تھا، تب ہی شیر دوڑتا ہوا وہاں پر آ گیا۔ شیر کو دوڑتا ہوا دیکھ کر بھیڑیا بری طرح سے گھبرا گیا۔ اچھا تو یہ تھی تمہاری چال، تم نے جنگل کی سب سے عقل مند پرندے کو میری ہی نظروں میں گرا کر جیل میں ڈلوا دیا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اتنا کہہ کر شیر نے بھیڑیے کو اسی وقت مار دیا اور مینو ماسی کی طرف دیکھ کر بولا، مجھے معاف کر دو مینو ماسی، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ کوئی بات نہیں مہاراج۔ شیر راجا نے رانو چڑیا کو آزاد کر دیا، لیکن اس بار سب کی ہیرو مینو ماسی بن گئی۔ ایک دن کی بات ہے کہ راجا چیل اور رانو محل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ راجا چیل جنگل کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ اتنے میں وہاں پر کالو کوا آ جاتا ہے۔ مہاراج میرا فیصلہ کیجئے، وہ میلو کبوتر میرے پیسے لے گیا ہے اور واپس ہی نہیں کر پا رہا، میری مدد کیجئے سرکار۔ کالو کوے نے روتے ہوئے کہا، ارے رکو رکو،
पहले मुझे पूरी बात तो बताओ कि हुआ क्या है। राजा चील ने कहा, अरे मैं और मीलू कबूतर घी के व्यापारी हैं। मैंने उसे पैसे उधार दिए थे, लेकिन वो है कि पैसे लौटा ही नहीं रहा। जब भी बात करो तब टाल मटोल ही कर देता है। कालू की बात सुनकर रानो बोली, अगर ऐसी बात है कि तुम्हारे पास इसका कोई गवाह या सबूत है जो इस बात को साबित करे। कौवा बोला, नहीं, मेरे पास कोई गवाह या सबूत नहीं है, लेकिन मेरा यकीन कीजिए सरकार, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने घी के व्यापार में ऐसी लेन देन कई बार की है, लेकिन इस बार तो इसने हमें फंसा कर ही रख दिया। ठीक है, तुम अपनी फरियाद सिपाही के पास जाकर लिखवा दो और हम दरबार में उसे बुलाएंगे और कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे, और तुम परेशान मत हो। ऐसा सुनकर कालू कौवा अपनी फरियाद सिपाही के पास लिखवाने चला जाता है। अगले दिन सिपाही दरबार में मीलू कबूतर को लेकर आ जाते हैं। उठ रहो। हाँ महाराज, आपने मुझे दरबार में किस लिए याद किया? आपके खिलाफ हमारे पास फरियाद आई हुई है मीलू कबूतर। क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। सरकार, कबूतर की बात सुनकर रानो बोली, रुकिए, मैं आपको बताती हूँ। ये कहकर रानो फरियाद की पूरे दरबार में सुना देती है। ये सुनकर मीलू कबूतर हैरत में पड़ जाता है। उठ रहो। अरे बादशाह सलामत, ये दुनिया कैसी हो गई है? किसी पर भरोसा करें और किस पर नहीं, समझ ही नहीं आता। कबूतर की बात सुनकर मीनू मासी बोली, क्या मतलब? तूने कालू कौवे के पैसे नहीं देने? उठ रहो। कैसे पैसे? मैंने एक पाई तक नहीं ली उससे। रानो बोली, अरे तुम कहना क्या चाहते हो? क्या कालू कौवा झूठ बोल रहा है और वो झूठी फरियाद लिखवा कर गया है? उठ रहो। और नहीं तो क्या, वो मुझसे जलता है। मेरा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है इसलिए, लेकिन उसका व्यापार कुछ खास नहीं है। वो मेरी भी दुकान बंद करवाना चाहता है, इसलिए उसने ये झूठ बोला है। ये सुनकर रानो बोली, क्या सच में तूने उससे कोई पैसे नहीं देने? जी नहीं, मैंने उसका 1 रुपया भी नहीं लिया। अगर मैंने उससे पैसे लिए होते तो उसके पास कोई सबूत या गवाह तो मौजूद होते। सबूत है उसके पास? रानो बोली, नहीं, कौवे ने कहा था मेरे पास कोई गवाह या सबूत नहीं है। उठ रहो। फिर तो आपको पता चल ही गया होगा कि वो झूठ बोल रहा है। ऐसा सुनकर दरबार में मौजूद सारे परिंदे और राजा चील कबूतर की बात पर यकीन कर लेते हैं। लेकिन रानो को अभी भी कुछ गड़बड़ लग रहा था, लेकिन सबूत ना होने की वजह से वो किसी से कुछ नहीं कह पा रही थी। महाराज, मामला बिल्कुल साफ है। ये कालू कौवा झूठ बोल रहा है और मीलू कबूतर को फंसाना चाहता है, और कुछ नहीं। उठ रहो। जी महाराज, मीनू मासी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं तो बिल्कुल सच्चा हूँ। सजा तो उस कालू कौवे को मिलनी चाहिए झूठ बोलने की। सारी बातें सुनकर राजा चील सोच में पड़ जाते हैं और अपना फैसला सुनाते हैं। कोई बात नहीं, अब तुम जा सकते हो। अगर कोई और बात होगी तो हम तुम्हें दोबारा दरबार में बुला लेंगे। ऐसा बोलकर मीलू कबूतर अपने घर की तरफ निकल जाता है। देखते देखते 2-3 महीने निकल जाते हैं। एक दिन रानो 2 घी के मटके खरीद कर ले आई। दोनों 5-5 किलो के मटके थे। रानो सिपाही को काले कौवे को बुलाने के लिए भेजती है। थोड़ी देर में कालू कौवा वहाँ आ जाता है। हाँ जी रानो, सुनो कालू कौवे, मैंने बाजार से 2 घी के मटके खरीदे थे, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा खराब हो रहा है। तुम एक काम करो, इसे ले जाकर बाजार में बेच दो। अपने नफे के पैसे रखकर बाकी तुम मुझे दे देना। ठीक है? ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, काला कौवा बोला। लाइए वो मटका मुझे दीजिए। ऐसा बोलकर कालू कौवा मटका वहाँ से लेकर जाने लगता है। जैसे ही वो जाता है तो रानो सिपाही से कबूतर को बुलाने के लिए बोलती है, और मीलू कबूतर के आने पर रानू ने जो कुछ भी कालू कौवे से कहा था वो सब कुछ मीलू कबूतर को कह दिया। मीलू कबूतर भी दूसरा मटका लेकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। कालू कौवा घर आते ही घी को गर्म करने के लिए उसे दूसरे बर्तन में डालने लगता है, तो उसे इसमें से एक सोने का सिक्का दिखाई देने लगता है। अरे ये क्या? ये तो सोने का सिक्का लगता है रानो से गलती से गिर गया होगा। मुझे जल्दी जाकर रानो जी को ये वापस करना होगा। ऐसा सोचकर कालू कौवा वो सिक्का रानो को देने आ जाता है। अरे
یہ لیجیے آپ کا سونے کا سکہ، لگتا ہے غلطی سے مٹکے میں گر گیا تھا، میں آپ کو اسے لوٹانے آیا ہوں۔ ایسا دیکھ کر رانو کو کالو کی ایمانداری کا پتہ چل جاتا ہے۔ ادھر میلو کو بھی ادھر سونے کا سکہ دکھائی دیتا ہے۔ سکہ ملتے ہی میلو کبوتر اپنے بیٹے سے کہتا ہے، گٹ رہو، یہ لو بیٹے، مجھے مٹکے میں سے سونے کا سکہ ملا ہے، تم اسے سنبھال کر رکھنا اپنے پاس، جب بھی ضرورت پڑے گی تو میں تم سے مانگ لوں گا، ٹھیک ہے؟ اب دوسرے دن کالو گھی کا مٹکا بیچ کر وہ پیسے رانو کو دینے آ جاتا ہے اور پیسے دے کر واپس اپنے گھر کی طرف نکل جاتا ہے۔ وہیں میلو کبوتر بھی پیسے دینے کے لیے رانو کے پاس آتا ہے۔ گٹ رہو، یہ لو پورے 5 کلو گھی کے پیسے۔ 5 کلو نہیں، وہ گھی پورے 9 کلو تھا اور تم کو کوئی بھول ہوئی ہوگی۔ ہیں؟ نہیں، میں نے خود اپنے گھر گھی کو اپنے بیٹے کے سامنے تولا تھا، مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، بالکل نہیں۔ ایسا ہے تو ابھی تم یہاں رکو، میں سپاہی سے پوچھ کر آتی ہوں۔ یہ بول کر رانو سپاہی کے پاس آ جاتی ہے۔ سنو، تم جلدی سے میلو کبوتر کے گھر جاؤ اور اس کے بیٹے کو یہاں لے کر آؤ اور اسے کہنا کہ تمہارے باپ کو گھی کے مٹکے میں سے جو سونے کا سکہ ملا تھا وہ لے کر دربار میں آئے، تم اسے اور سکے کو لے کر ہی آنا، سمجھے؟ اتنا کہہ کر سپاہی میلو کبوتر کے گھر چلا جاتا ہے اور رانو بھی میلو کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے اور اسے اپنی باتوں میں الجھا دیتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد سپاہی میلو کبوتر کے بیٹے کو لے کر وہاں آ جاتا ہے۔ میلو اپنے کبوتر کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ وہ اس سے پہلے کہ وہ اپنے بیٹے سے کچھ کہتا تو رانو اسے کہتی ہے، او سنو، تم وہ سونے کا سکہ لائے ہو نا؟ ہاں، میں اپنے ساتھ لایا ہوں۔ ایسا بول کر کبوتر کا بچہ سکہ رانو کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ ارے ایک ہی کیوں؟ آپ کے ابو تو کہہ رہے تھے کہ گھی کے مٹکے میں سے 2 سونے کے سکے نکلے تھے۔ ہاں ابو جی، آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ مٹکے میں سے تو ایک ہی سکہ نکلا تھا، 2 کب نکلے تھے؟ اور اگر 2 نکلے تھے تو آپ نے مجھے ایک کیوں بتایا؟ ایسا سن کر میلو کبوتر بہت گھبرا جاتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ اب تو اس کی چوری پکڑی ہی جائے گی۔ گٹ رہو، ارے یہ تم کیا بول رہے ہو بیٹا؟ کون سا سونے کا سکہ کون سے مٹکے میں سے نکلا؟ تم بھی اچھا مذاق کرتے ہو بیٹا۔ نہیں ابو جی، میں مذاق تھوڑی کر رہا ہوں۔ ارے اس دن جب آپ گھی گرم کر رہے تھے تو آپ کو سونے کا سکہ ملا تھا، یاد ہے نا؟ اور آپ نے ہی تو کہا تھا کہ اس سونے کے سکے کو سنبھال کر رکھنا، مجھے ضرورت پڑے گی تو میں مانگ لوں گا۔ اور آج آپ ہی نے تو سونے کے سکے کے ساتھ مجھے یہاں بلوایا ہے نا؟ ارے نہیں، میں نے تھوڑی آپ کو یہاں بلوایا ہے، کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ یہ سن کر رانو بولی، بس کرو میلو کبوتر، کتنا جھوٹ بولو گے؟ بچے معصوم ہوتے ہیں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ اور رہی بات سکے کی، تو سکہ میں نے ہی رکھا تھا مٹکے میں تمہاری ایمانداری کو دیکھنے کے لیے، اور اسے بھی سکے کے ساتھ یہاں میں نے ہی بلوایا ہے، اب سمجھے؟ اتنا سن کر میلو کبوتر کے ہوش اڑ جاتے ہیں، اس کی چوری پکڑی جاتی ہے۔ گٹ رکوں، مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ لیجئے سونے کا سکہ، مجھے معاف کر دیجئے۔ وہ تو میں لے ہی لوں گی، مگر جو تو نے کالو کوے سے پیسے ادھار لیے ہیں وہ اسے کب لوٹاؤ گے؟ یہ سن کر کبوتر کا بیٹا بولا، کیا ابو جی، آپ نے وہ کالو کوے کے پیسے ابھی تک نہیں لوٹائے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ نے وہ پیسے اس کو واپس کر دیے ہیں۔ ارے گٹ رہو، چپ ہو جاؤ نا، ارے یہ سب کچھ تیری وجہ سے ہی تو ہو رہا ہے، پتہ نہیں آنن فانن کیا بولتا رہتا ہے، چپ ہو جاؤ۔ میلو کبوتر، تمہیں شرم آنی چاہیے، تم سے زیادہ ایمانداری تو اس چھوٹے سے بچے میں ہے۔ اگر تم نے کالو کوے کو پیسے نہیں لوٹائے تو میں تمہاری چال ابھی جا کر مہراج کو بتا دوں گی، اور تم مہراج کا غصہ جانتے ہی ہو، وہ تمہیں ایسا سبق سکھائیں گے کہ زندگی بھر یاد رہے گا۔ اتنا سن کر میلو کبوتر ڈر سے کانپنے لگا۔ ارے نہیں، ایسا مت کیجیے، میں ابھی اس کا سارا پیسہ لوٹا دیتا ہوں اور آپ مجھے معاف کر دیجیے، اور مہاراج سے بالکل کچھ مت کہیے، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گا۔ اور اتنا سنتے ہی رانو کو میلو کبوتر پر ترس آ جاتا ہے، وہ میلو کبوتر کو جانے دیتی ہے اور رانو کی عقل مندی کی وجہ سے کالو کوے کے سارے پیسے واپس مل جاتے ہیں اور پھر دوبارہ ان کے جنگل میں خوشیاں لوٹ آتی ہیں۔
कि इस इलाके में कई महीनों से बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी थी। सारा जंगल सूखा पड़ा हुआ था। पानी नहीं मिलने से सारे दरख्त सूख चुके थे। तालाब और नदी में भी बहुत ही थोड़ा पानी बचा था। एक दिन सारे परिंदे पानी की कमी को दूर करने के लिए मसले पर बात करने के लिए इकट्ठे हुए कि इस मसले को हल किया जाए। अरे दोस्तों, हमारे तालाब में अब सिर्फ 2-3 दिन का पानी ही बचा है। हमें पानी के लिए कुछ करना पड़ेगा, वरना हम सब पानी की वजह से मर जाएंगे। सूखा पड़े रहने से हमारी हालत बहुत खराब हो गई है और हम कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। बिल्कुल सही कहा मीनू मासी। मुझे भी यही लग रहा है कि अब हम कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। अरे अब तुम सब लोग ऐसे हिम्मत मत हारो और हम पानी के लिए कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। मेरे पास भी एक हल है। क्यों ना हम पानी ढूंढने के लिए दूसरे जंगल जाएं। अगर वहाँ भी पानी नहीं मिला तो इस बात की क्या गारंटी है कि वहाँ पर पानी मिल ही जाएगा। अरे लेकिन मोनू की बात बिल्कुल ठीक है। हम यहाँ रहेंगे तो 2 से 3 दिन में ही पानी की वजह से मर जाएंगे। इससे तो अच्छा है कि हम पानी ढूंढने के लिए थोड़ा सफ़र ही कर लें। हाँ, ये बात तो है। हमें हिजरत तो करनी ही चाहिए। यहाँ बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। हाँ तो चलो, तय हुआ। कल हम सब लोग हिजरत के लिए निकलेंगे। अब कल सब लोग तैयार होकर इसी जगह आ जाना। ठीक। ऐसा बोलकर सारे परिंदे अपने अपने घर चले जाते हैं। अब सुबह हो जाती है। सभी परिंदे उड़कर मोनू की बताई हुई जगह पर जाने लगते हैं। अरे सभी लोग आ गए, लेकिन भला मीनू मासी कहाँ पर है? मोनू ऐसे ही बोल रही थी कि इतने में वहाँ मीनू मासी भी आ जाती है। अरे अरे, चलो चलो, सब लोग आ गए हैं और अब हमें अपने सफर की शुरुआत कर देनी चाहिए। सभी परिंदे पानी की तलाश में दूर जंगल में जाने लगते हैं। पानी की तलाश में सारे परिंदे दूर तक आ जाते हैं। घंटों उड़ने के बाद सारे परिंदे दूसरे जंगल में आ जाते हैं और आराम करने के लिए एक दरख्त पर बैठ जाते हैं। अरे मैं तो बहुत थक गई हूँ, अब मुझसे उड़ा नहीं जाएगा और प्यास भी जोरों की लगी हुई है। हाँ मीनू मासी, मेरी भी यही हालत हो रही है। यहाँ पर भी हमारे जंगल की तरह सूखा ही पड़ा है। दूर दूर तक पानी की एक बूंद भी दिखाई नहीं दे रही। हौसला रखो दोस्तों, अल्लाह हमारी मदद जरूर करेगा। जंगल के अंदर थोड़ा पानी तो होगा। और क्या दोस्तों, सही कहा मोनू ने। हम लोग थोड़ा आराम कर लेते हैं, इसके बाद पानी की तलाश में जंगल के अंदर जाएंगे। सभी परिंदे थोड़ी देर आराम करने के बाद तलाश में निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाते हैं तो मोनू को कुछ दिखाई देता है। अरे दोस्तों, वहाँ देखो, वहाँ पानी का तालाब है। सभी परिंदे पानी देखकर काफी खुश हो जाते हैं और तालाब के किनारे पानी पीने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही पानी पीने लगते हैं, वहाँ पर एक जालिम चील आ जाता है और सारे परिंदे डर के मारे पीछे हट जाते हैं। अरे तुम लोग कहाँ से आए हो? यहाँ पर कोई भी परिंदा मेरे से पूछे बगैर पानी नहीं पी सकता। ये तालाब मेरा है और यहाँ पर सिर्फ मेरा ही राज चलता है, समझे तुम लोग? अरे चील भाई, हमारे जंगल में सूखा पड़ा हुआ है। हमने कई दिनों से पानी नहीं पिया। थोड़ा पानी ही पी लेने दो ना हमें, इसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। नहीं, किसी को कुछ नहीं मिलेगा और अगर तुम पानी पीना ही चाहते हो तो पहले तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। क्या कीमत? कैसी कीमत? ज्यादा कुछ नहीं, तुम में से हर रोज किसी एक परिंदे को मेरा खाना बनना पड़ेगा और इसके बाद तुम जितना पानी पीना चाहो पी सकते हो। अरे भला ये क्या नाइंसाफी हुई? भला तुम तो बड़े ही जालिम निकले। अरे बुढ़ी चिड़िया, मुझे गुस्सा मत दिलाना, समझी? जब तुम्हें मेरी शर्त मंजूर होगी तब ही पानी पीने आना, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। दफा हो जाओ यहाँ से। सभी परिंदे बेचारे डर जाते हैं और दूर जाकर एक दरख्त पर बैठ जाते हैं। अरे वाह भी वाह, ये चील तो बहुत ही जालिम है। हमारी मजबूरी का फायदा उठाने आ जाता है। अरे हम तो पूरी तरह फंस गए हैं। पानी के बिना घर लौटेंगे तो रास्ते में ही दम तोड़ देंगे और अगर जहाँ रहे तो वो चील हमें मार देगा। दोस्तों, अगर इस जालिम चील को लालच देकर तालाब से दूर ले जाया जाए तो शायद बात बन सकती है। अरे वो चील हमसे ज्यादा ताकतवर है, हम इसके सामने भला कैसे टिक पाएंगे? वैसे मेरे पास एक तरकीब है। तुम सब लोग मेरे साथ चलो और मैं जैसे कहती हूँ तुम वैसे ही करते जाओ। ऐसा सुनकर सारे परिंदे रानू के साथ चले जाते हैं और सुबह होते ही सारे परिंदे तालाब के पास आ जाते हैं।
سارے پرندوں کو دیکھ کر چیل کافی خوش ہو جاتا ہے۔ تو تم لوگ آ ہی گئے، چلو بتاؤ کہ سب سے پہلے کون میرا شکار بننا چاہتا ہے؟ مجھے بہت زوروں کی بھوک لگی ہوئی ہے، چلو اب جلدی کرو۔ میں سب سے پہلے آپ کا شکار بنوں گی، آپ مجھے کھا کر ان سب پرندوں کو پانی پینے دینا، ٹھیک؟ ہاں، اب تم ذرا جلدی کرو، مجھ سے زیادہ بھوک برداشت نہیں ہو رہی۔ جیسے ہی رانو چیل کے پاس جانے لگتی ہے، لیکن چیل کے پاس آ کر رانو چیل کی آنکھ میں چونچ مار کر اڑ جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر چیل آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ رانو چیل کو لے کر دور ایک جنگل میں ایک غار کے پاس لے جاتی ہے۔ رانو جیسے غار میں جا کر چھپ جاتی ہے، وہیں چیل بھی رانو کے پیچھے غار میں آ جاتا ہے۔ سارے پرندے چیل کے پیچھے وہاں آ جاتے ہیں۔ غار کے اندر کافی اندھیرا تھا۔ غار کے اندر چیل کو رانو دکھائی ہی نہیں دی۔ چیل رانو کو ڈھونڈنے کے لیے غار کے اور اندر تک چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی چیل اندر جاتا ہے تو رانو چالاکی سے باہر آ جاتی ہے اور سبھی پرندے مل کر رسی کھینچنے لگتے ہیں اور یہ لکڑی کا ٹکڑا بڑے پتھر کے نیچے سے نکل جاتا ہے اور وہ بڑا پتھر غار کے منہ کو بند کر دیتا ہے اور چیل ہمیشہ کے لیے اس غار میں قید ہو جاتا ہے۔ رانو کی ترکیب کامیاب ہو جاتی ہے۔ سب پرندوں نے مل کر پہلے سے پتھر کے نیچے لکڑی لگا کر اس کے ساتھ رسی کو باندھ دیا تھا اور چیل اس غار میں رہ جاتا ہے۔ دوسرے سبھی پرندے خوش ہو کر تالاب کے کنارے پانی پینے چلے آتے ہیں اور جب تک بارش نہیں ہوتی تب تک سارے پرندے ہنسی خوشی وہاں رہتے ہیں۔